على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ ایک طرف تقریباً پوری دنیا کڑی تھی، امریکہ، فرانس، لندن، برطانیہ اور بعض پاکستانی ممالک، ترک وغیرہ، یہ بھی ان سے ساتھ ہو کر تقریباً 40 سے اوپر ممالک یہ افغانستان میں آئے تھے اور بہترین جدید ترین جنگی ساز و سامان سے، وسائل سے لیس تھے۔ اور ان کے مقابلے میں اس وقت ان کی زبانوں کی، ان کی قول کے مطابق، مخالفین کی قول کے مطابق چند ہزار طالبان تھے، لیکن وہ ایمان والے تھے۔ ان کے پاس اتحادیوں کے مقابلے میں کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ ایک طرف بڑی بڑی میزائل ہیں جو ہزاروں میل کے فاصلے سے نشانے پر لگتے ہیں، دوسری طرف زیادہ سے زیادہ کلشنکوف ہے، ایک طرف بی بون اور بڑی بڑی جہاز ہیں جو ایسی جگہ سے بم برساتے ہیں جہاں تک اس کی گولی نہیں پہنچتی۔ اگر اسلحہ کم اور زیادہ کی بات ہوتی تو یہ بھی کوئی بات ہے، اہم ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں کم اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ تلوار اگر تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے ساتھ 5 ہیں، ہمارے ساتھ 10 ہیں، تو فرق ہوا میری تلوار تم کو پہنچتی ہے اور تمہاری تلوار مجھے پہنچتی ہے، تمہارا نیزہ مجھے پہنچتا ہے، میرا نیزہ تم کو پہنچتا ہے۔ لیکن ایک کا ہتھیار، اتحادیوں کا ہتھیار کا نشانہ طالبان بن سکتے تھے، اور طالبان کے ہتھیاروں کا نشانہ وہ نہیں بن سکتے تھے۔ بہت بڑا فرق تھا، آسمان و زمین سے بھی زیادہ فرق تھا۔ پھر ان کے ساتھ دجالی کفریہ میڈیا تھی جو طالبان کی خلاف، طالبان کے خلاف مختلف قسم کی پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ ظالم ہے، اور دنیا
نے بھی آنکھیں بند کی تھی اور ان کی بات کو مان رہی تھی، جس طرح آج کل کورونا میں آنکھیں بند کر کے یہ لوگ اس کی مان رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو جھوٹ بولا کہ ہم نے اتنوں کو مارا، یہ ہوا وہ ہوا، ہم ایسے غالب ہو گئے رہے ہیں، فلان ہے، تو ساری میڈیا بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کو تقویت پہنچاتی تھی، اور طالبان کے ساتھ کھانے کے لیے روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، وسائل نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنے زیادہ ممالک پر جو فتح دیا، 40 سے زیادہ ممالک پر، اور ان کی اسلحوں کو ناکام کر دیا، اور ان کے اسلحے ان کے ہاتھ آ گئے، طالبان کے ہاتھ آ گئے، اس کی جہازیں اس کے ہاتھ آ گئی، ان کے ٹینک اس کے ہاتھ آ گئے، ان کی کچھ اسلحہ ان کے ہاتھ آ گیا، تو یہ محض اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ یہ محض اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم ہوا، اس پر مسلمان جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ویسے بھی ہم کبھی بھی کوئی انسان بھی بڑا سا بڑا انسان اللہ تعالی کی شکر کو نہیں ادا کر سکتا، لیکن جتنا ہو سکے وہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس عظیم فتح، کھلی ہوئی فتح کی قدردانی کرے، اور اپنے قول اور اپنے فعل سے ان کی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ مسلمانوں کا جب اللہ تعالیٰ کوئی خوشی نصیب فرماتے ہیں تو ان کا انداز کافروں کے انداز سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کافر یا کافروں کی ماننے والی یا ان کی پیچھے چلنے والے لوگوں کو انتخابات میں بھی کامیابی ملتی ہے تو ڈول بازی بجاتے ہیں، دیکھا ہوگا، رقص کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ شیطانی لوگوں کی شیطانی خوشیاں ہوتی ہیں، جو شیطانی کام ہے اس وقت اس کو وہ پسند آتی ہے۔ ڈول لاؤ، باجے لاؤ، رقص کرو، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ مسلمانوں کی خوشی یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، شکر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں کہ یا رب العالمین جل جلالہ، یہ محض آپ کا فضل و کرم ہے، اس میں ہمارے عمل کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی سی
ایک معمولی عمل کی وجہ سے تمہاری رحمت متوجہ ہو گئی. سبب کیا ہے؟ محض اللہ تعالی کا فضل و کرم اور رحمت ہے. بس مسلمان کی تھوڑی سی حرکت میں اللہ تعالی نے برکت ڈال دی اور اس کو نفع مند کر دیا، گٹھاور کر دیا. گٹھاور ہم سمجھتے ہیں گٹھاور ایکڑو. وہ پروپیگنڈے کرتے تھے خفیہ میڈیا کہ بڑے ظالم لوگ ہیں. آپ نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ افغانستان پاکستان سے رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہے. پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، اس سے بھی وہ بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے. اس طویل عریض ملک، اس میں امریکہ 20 سال تقریباً رہا تھا. امریکہ اس کی اتحادی. وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پیدا کیا تھا، اس پر اربوں ڈالر خرچ کیے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس میں دوست تھے. جب انہوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو ان کے دوستوں کو بھی کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اگر جہاں تمہاری مرضی. اس سے بڑی اخلاقی کوئی پیش کرے ہمیں دنیا کی کوئی ملک سوائے مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے، ہمیں کوئی بتائے سوائے صلاح الدین ایوبی کے وغیرہ کی، جو ہماری مسلمان ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بتائے، کوئی کافر بتائیں کافر کہ اس نے ایسی عام معافی کا اعلان کیا ہو. وہ بڑے بڑے کمانڈر جنہوں نے 20 سال سے زیادہ یا 20 سال سے طالبان کے خلاف لڑے، لیکن جب انہوں نے ہتھیار ڈالا تو اس نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو. اس سے بڑی فراخ دلی، رحم دلی کس قوم میں ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے یہ کہا تھا اتحادیوں نے کہ یہ آ جائیں گے، پھر وہ ہمیں ان کے گویا اپنے عوام کو کھا جائیں گے. تو اس کی افواج، طالبان کی افواج، وہ تو نہ قلعوں میں رہتے ہیں، طالبان کے ساتھ وہ عوام کے ساتھ گل مل کر رہتے ہیں، ختم ہو کر رہتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں عوام کی، ان عوام کی جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے. اور وہ بھی خوش ہیں کیونکہ اس کو بھی پتا تھا، ان کو بڑے خوش تھے، بڑے استقبال کرتے تھے. کیوں کرتے ہیں استقبال؟ کہ پہلے جو اس پر کوئی وہ جو ان کے ساتھ ہوئی تھی تو اس پر کوئی دباؤ تھا، اس دباؤ کی وجہ سے وہ اس کے سامنے ہنستے تھے. اور اب جب ان کا بالکل دباؤ ختم ہوا کہ جب جہاں چاہتے ہیں، یہ تمہارا اپنا ملک ہے، یہاں رہیں، تو کوئی بھی اس کیا ایک کا دو آدمیوں کے علاوہ جو وہ
شرم کی وجہ سے چلے گئے، حیا کی وجہ سے چلے گئے، باقی وہاں کرزئی جیسے لوگ بھی وہ بھی وہاں کہتے ہیں ہم یہی رہیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تو اس نے پہلے بھی طالبان کی حکومت کو دیکھا تھا کہ اس کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ظالم نہیں ہے۔ اس کی قید میں جو رہا وہ مسلمان ہوا، کافر رہا مسلمان رہا۔ کیا کافروں کی قید میں کوئی جا کر مسلمان ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ کافر ہو چکا ہے۔ وہ تو اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں اس قوم سے، وہ کیا اتنے ظالم ہے، وہ ان کے پاس کوئی رہ کر عورت ہی مسلمان ہو گئی، ان کی عورتیں ان کی مداح بنی۔ تو یہ کیا تھے؟ اخلاق عالیہ تھے، اچھے اخلاق تھے، لیکن باطل کفریہ میڈیا نے، کفریہ طاقتوں نے ان کو ظالم دکھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا مسلمانوں پر، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے یہ بتا دیا کہ وہ جو کئی عشروں سے یہ جھوٹ بول رہے تھے طالبان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، یہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ تھا، اور اس میڈیا پر اعتماد کرنا، یقیناً جھوٹوں پر اعتماد کرنا اس آدمی کے اندر خود بھی جھوٹ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا احسان، بہت بڑا احسان ہوا اگر مسلمان جانتے ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں پر ہوا، کیونکہ سارے مسلمانوں کی ناک کر دی گئی، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے تھے اور اسلامی نظام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے تھے، لیکن پہلے بھی انہوں نے دیکھا تھا کیسے امن و امان تھا۔ جب یہ لوگ آ گئے امریکہ، پھر کیسے کیا وہ رشوت تھی، ڈاکے تھی، چوریاں تھی، اور کس قدر بدامنی تھی۔ تو جھوٹ کی امن سچ کے امن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جھوٹی خوشیوں اور حقیقی خوشیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں بہت اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بہت ہی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں، لیکن آپ کو تو پہلے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی خوشی میری خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کی تکلیف میری تکلیف ہوتی ہے، جہاں بھی ہو۔ کہ طالبان نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جو شریعت کے خلاف معلوم ہو رہی ہو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرز زندگی کو دیکھا اسی کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے اور فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے۔ عام اعلان فرمایا کیا آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر مبارک اونٹنے کے کجاوی پر لگ چکا تھا، عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک گیا تھا کہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے کیا۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ تو آپ نے بھی دیکھ لیا اتنے بڑے طویل عریض ملک میں، اور لڑائی بھی 20 سال ان ساتھ ہو گئی تھی، کیسے اس نے فارغ دلی کا اور اسلامی روایات کو قائم کیا۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا، صبر دیا، برداشت دیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو ایمانی صفات سے نوازا. اللہ تعالیٰ اس پر قائم دائم رکھے. اب مسلمانوں کا بھی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کی قدر کریں. قدر کیا ہے ان کی جتنا ان سے ہو سکے، جیسا ہو سکے اس کی مدد کریں. پہلی بات مدد تو اس کی ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں. دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو ٹھیک چلائیں، ٹھیک طرح اس کی رہنمائی کریں، ہر موڑ پر اس کی رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو اچھے کاموں کی اچھی طرح چلانے کی حکمت کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز تو یہی ہے، دعا ہے. پہلی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کچھ کیا ہے، اور چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس کو چلائے گا. دوسری بات یہ کہ اب وہ ان کی خفیہ میڈیا بہت تیز ہو گئی ہوگی. دجالی میڈیا، خفیہ میڈیا جو ہر ملک میں وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ نکتہ چینیاں کریں گے. اب یہ مسجد چھٹی ہے، لیکن بہرحال اوروں کے مقابلے میں، بہت سی مساجد کے مقابلے میں بہت بڑی مسجد ہے. اب یہاں ہوائیں اڑتی ہیں یا کوئی کانٹا آیا ہوگا، اب کوئی کہتے وہاں کانٹے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہ کی باتیں بنانی ہوں گی، بدنام کرنے کے لیے ہوں گی. 40,000 لوگ، کبھی 10,000 لوگ، کبھی 7,000 لوگ، کبھی 2,000، کبھی 200 لوگ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تمہارے سامنے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی سے اگر تھوڑے سے پلیٹ میں کچھ رہ گیا، وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے. تو وہاں جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے. تو اس طرح وہ اس کی پیچھے لگی ہوئی ہوگی میڈیا کہ وہ کیا کریں گے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات نکالیں. تو مسلمانوں کی میڈیا کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کوئی باتوں پر اس کو رد کریں. جس طرح اول روز سے میں کورونا اس کی کو رد کر رہا ہوں کہ یہ سازش ہے. کیا ہے؟ یہ سازش ہے. یا بندوق سے بند کر لیتے مدرسوں کو، اور کس کو؟ مساجد کو، یا ان سے بند کروانا ہے. معیشت تباہ کرنی ہے، خواہ وہ معیشت جنگوں سے تباہ کر دیں یا ایسے حربوں سے اس کو برباد کر دیں. دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ تھا. تو اس طرح آپ ہر ان کے خلاف اٹھنے والی آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں. یہ تمہاری مدد ہے ان کے ساتھ. شاباش دینا یہ کوئی مدد نہیں ہے. بس چپلوسیاں کرنا یہ کوئی مدد اس کی نہیں ہے. اس کے خلاف افواہوں کو بند کرنا یہ تمہاری مدد ہے ان کے ساتھ. میں نے اس لیے کہا کہ جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے. لکھا بھی ہے میں نے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرح کی مدد اس کی کریں، نیک مشورے دے دیں، اچھی مشورہ دیے کریں. ایک آدمی جب جنگ میں مصروف ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا.
بہت ذہین آدمی ہوگا، بہت قابل آدمی ہوگا، بہت اچھا آدمی ہوگا، لیکن وہ جنگ میں جب مصروف ہوتا ہے اس کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو پھر مشورہ دیا جاتا ہے. تو مشیر اچھی بھی ہو سکتے ہیں، بری بھی ہو سکتے ہیں، خیرخواہ بھی ہو سکتے ہیں، بدخواہ بھی ہو سکتے ہیں. تو نیک مسلمانوں کو وہ اچھی مشورہ دیا کریں، اس کی مسلمان ممالک ان کی کو وہ تسلیم کرنے میں اس کی مدد کریں، اس کو تسلیم کریں. اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا اس کو، نے کیا کہ تم کیا ہو، لیکن آپ تمہاری طرف سے بھی ایک خیرخواہی ہوگی کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اور اس کی حکومتوں کی جو مدد کی طریقہ کار ہوتا ہے اس پر عمل کریں. الحمدللہ مجھے امید ہے پاکستان سے، تو مجھے بالکل امید ہے پاکستان کی جو بھی ہو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دوسری ممالک مسلمانوں کے مقابلے میں بہت ہی اچھا ہے. آپ نے ترک کا چہرہ بھی دیکھ لیا کہ اس معاملے میں اس نے کتنی کمزوریاں دکھائیں. پاکستان نے کبھی بھی میرے خیال میں ایسا نہیں کیا کہ اس نے مسلمان ملک کے خلاف کوئی الٹا خلاف اقدام اٹھایا ہو. تو وہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا. پڑوسی ملک ہے، اور یہ مسلمان ممالک سب کے سب ایسے ہیں، مسلمان ممالک ہو یا مسلمان ہو، جس طرح ایک جسم. جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا وجود کہتے ہیں کہ ہم نہیں سوتے، ساری وجود کیا ہو جاتے ہیں، جاگا رہتا ہے. ایک کی درد سب کی درد ہوتی ہے. تو اس کا جو ہو سکے، مثلا وہ اسلحہ کی سکھانے کی طریقے سے ہوتے ہیں، وہ چلانے کی طریقے ہوتے ہیں، جس طرح نیک مشورے ہوتے ہیں اس کو وہ دیا کریں. اگر ان کی کوئی مالی کمزوری ہو تو اس کی وہ مدد بھی کی جائے، یہ بھی مدد ہے. ایک آدمی 10 روپے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں، فقیر آدمی کہتے ہیں کہ میں اس کی ڈبے میں ڈال دیتا ہوں، ڈال دے اس کو. حکومت کو چلانے کے لیے بہت بڑے انتظامات ہوتے ہیں. ایک حکومت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ایک چلانا ہوتا ہے. اس کے لیے بڑے وہ مشوروں کے اور اس کی طرف کے دفاع کرنے کی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو کفر کے چالوں کو اس کے خلاف نہ چلنے دے. کفر چالیں کریں گے، مکاریاں کریں گے، تم کو اٹھائیں گے. پاکستان کے اندر لوگ بھی ہوں گے، دوسری ممالک میں تو ایسے بھی اپنے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ اس کے خلاف کریں گی تو آپ اس کی ہر قسم کی کوشش کریں، مدد کریں. مسلمان کے کام آئے گا. روس پاکستان کی ختم کرنے کے لیے آیا تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو، اس وقت میں نے بات کہی تھی جب مجاہدین روس کے ساتھ لڑ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ روس افغانستان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پاکستان کے لیے آیا ہے. مجھے بھی لوگ پاگل سی بھی کہتے ہیں کہ، لیکن بات اب بھی میں کہتا ہوں، یہی بات کہتا ہوں کہ یہ وہ یہاں آنا چاہتے تھے. امریکہ بھی افغانستان کے بہانے سے پاکستان کے اندر آنا چاہتے تھے، لیکن کیا، چونکہ ہم مسلمان ممالک ہیں، ہم ایک ہیں، تو اگر ہم ایک رہیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی کفر نے کیا وہ میری آنکھ مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھا سکیں گے. تو
تو اس کے لیے چاہیے کہ تمام مسلمان آپس میں متحد ہوں اور اپنی رنجشوں کو ایک طرف کر کے اللہ تعالی جل جلالہ کو، اللہ ہمارا رب بھی، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک ہے، قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، ہمارا قبلہ ایک ہے، ایک قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا بہت سے فروعی مسائل کے علاوہ باقی جو اصولی مسائل ہم پر سب کے سب متفق ہیں۔ تو ہمارے لیے تو اتفاق کی بہت سی چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی بازو بنے، دست و بازو بنے، مسلمان بھی ایک دوسرے کے اور مسلمان ممالک بھی ایک دوسرے کے۔ تو آپ دیکھیں گے اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ آپ تمہاری سی معمولی طاقتیں، بہت بڑی بڑی طاقتوں پر کو اللہ تعالیٰ ہی غالب کر دے۔ غالب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کے لیے ایمان و تقوی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنی ایمانوں کو بڑھائیں اور طاقت ہو، تو جب ایمانی طاقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے۔ ہر چیز کا اندازہ اس کے علامات سے ہوتے ہیں، علاماتوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھول ہے خوشبو نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ کاغذی پھول ہے، آگ ہے جلاتا نہیں ہے آپ کہیں گے کہ کیا ہے، آگ نہیں ہے، جھوٹی آگ ہے، کیونکہ آگ کی صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح اگر زبان سے دعوت توحید اور دعوت ایمان کا دعویٰ ہو لیکن ایمانی صفات نہ ہو، صداقت نہ ہو اور امانت نہ ہو، قدردانی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اچھی صفات، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یا ایمان اتنا کمزور ہے جیسا معمولی چنگاری کسی چیز کو نہ گرم کر سکتی ہے اور نہ سے کوئی چیز پکائی جا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، یا تو چنگاری، ایمان کی چنگاری انتہائی کمزور ہے، اور یا ہے ہی نہیں جس سے ایمانی صفات پیدا ہو جائے۔ تو ایمانی صفات، ایمان کا پتہ ایمانی صفات ہی چلے گا، جس کے اندر جتنے یہ صفات عملی طور پر جگمگا رہے ہوں وہ اتنا وہ ایماندار ہے، اور اس سے پھر تقوی پیدا ہوگا، واللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جو فرمان ہے، جو باتیں ہیں، جو جس سے منع کیا ہے اس سے بچیں گے، اور جس کا حکم دیا ہے اس کے حکم کے عدولی سے، نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ تمام مسلمانوں کو خیر پر متفق اور متحد فرمائے، اور ہم سب کو اسلام جیسی اور قرآن مجید جیسی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم کو، تمام مسلمانوں کو ہر شریر کی شر سے، ہر فتنہ کی فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین۔